جی تو ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اس واقعہ میں بتائی گئی ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ ایک شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ امان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ پھر آگے 3 دن کی مہلت۔ بادشاہ جو وہاں کا دقیانوس تھا اس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا تو اس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان افروز نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا جس سے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ آگے واقعے کا منظر کچھ یوں تھا کہ غار کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنوا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہی انتقال کر جائیں اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کے سیسہ ایک سیاہی مائل نیلے رنگ کی دھات جس سے بندوق، گولیاں اور چھرے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، فروز اللغات سے بنی تختی پر لکھوایا اور اسے تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ اسی طرح انہیں غار میں بند کافی عرصہ گزر گیا اور 309 سال کی نیند۔ اصحاب کہف تقریباً 309 سال تک مکمل سوئے رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور گئے یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے۔ بیدروس نے یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو جائے۔ پھر اس طرح اللہ نے اس بادشاہ کی فریاد سن لی اور وہ سارے جو اصحاب کہف تھے وہ اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے جاگ گئے۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھی یملیخا کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ یملیخا ایک تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی دور کا سکہ دیا۔ صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے۔ وہ یملیخا کو حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا، خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا بولے، یہ خزانہ نہیں، ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ یملیخا بولے، دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ موجودہ وقت کا جو حاکم تھا جس کے پاس یملیخا کو لایا گیا وہ سن کر بہت حیران ہوا کہ یہ سب کیا ہے اور اس کے ساتھی بھی۔ پھر سینکڑوں سال پہلے پھر یملیخا نے بتایا کہ سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ یملیخا نے کہا، کل ہی تو ہم دقیانوس سے اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے، آئیے میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ حاکم بہت حیران ہوا۔ حاکم اور کئی لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ غار میں موجود اصحاب نے جب لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیخا پکڑے گئے ہیں اور دقیانوسی فوج انہیں بھی پکڑنے آ رہی ہے۔ یملیخا نے غار میں پہنچ کر ساتھیوں کو سارا ماجرا بتایا۔ حاکم اور اس کے ساتھی یہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ حاکم نے پھر غار کے کنارے ایک صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا۔ اندر سے تختی ملی جس پر اصحاب کہف کا حال لکھا تھا۔ حاکم نے یہ خبر بادشاہ
بیدروس تک پہنچائی، وہ بھی آ گیا اور اس نے اصحاب کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر کیا کہ اللہ عز و جل نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا فرمائی ہے۔ پھر آخر میں انہوں نے یہ ماجرا بتایا کیسے روح قبض کر لی گئی۔ اس کے بعد اصحاب کہف غار میں آ کر سو گئے۔ بادشاہ دقیانوس سے ڈر کر ان سے چھپ کر اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ بیدروس نے لکڑی کے صندوق میں ان کے مبارک جسم رکھے، غار کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کے لیے دن مقرر کر دیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو انہوں نے کہا واقعی اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، وہی زندہ کرنے اور مردہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور جو یہ اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہے، اس میں ان اصحاب کہف کا نام اور تعداد۔ ایک قول کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی، جن کے نام یہ ہیں: مسلمینہ، یملیخہ، مرتونس، بینونس، سیرینونس اور زونوانس۔ کشکیتونس اور کتے کا نام خزمیر تھا۔ یہ بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہے، جو انسان کی روح گرما دیتا ہے کہ واقعی ہماری جان رب کی قبضے میں ہے۔ جو جتنا بھی ظلم آ جائے لیکن ہمارا ایمان نہیں ڈگمگا سکتی۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ سن کے پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہی ہماری کامل چیز ہے، جس پر جو ڈٹ گیا وہ آخرت پا گیا۔